السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. 90 سے شروع ہونے والا ایم کیو ایم کا سفر 0 رہ گیا ہے. اب موجودہ ایم کیو ایم جہاں نہ تو اپنی بات منوا سکتی ہے نہ ہی مزاحمت کی پوزیشن میں ہے. ایم کیو ایم کی سیاست بند گلی میں پہنچ گئی ہے. یہ کس نے کہا ہے یہ بات کریں گے. اور قائد تحریک کے لیے جان کی بازی لگانے والے یا قائد تحریک کے کہنے پر جان دینے والے یا قائد تحریک کے لیے جان دینے والے جو اشخاص ہیں جو ماضی میں بڑے بڑے دعوے کرتے رہے بانی متحدہ کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے جان بھی حاضر ہے اور فلاں، اب وہ جان ان کے لیے نہیں، ان کے لیے تو دی نہیں. جنہوں نے اتنے احسانات بھی کیے، فرش سے اٹھا کے عرش پہ ان کو پہنچا دیا، اب وہ جان کس کے لیے دینا چاہتے ہیں؟ برملا اظہار کر دیا. اب تو وہ اندر سے جو چیزیں ہیں وہ اب سامنے آ گئی ہیں. اور دوسری بات، عمران خان کے لیے کہا تھا جب سعودی عربیہ وہ گئے تو کہا جاتا ہے کہ شہزادے نے فرمایا تھا کہ یہ کسے اٹھا لائے ہو. ان کی باتیں سننے کے بعد تو گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب کے لیے کس نے کہا ہے یہ کسے اٹھا لائے ہو، یہ کسے بھیج دیا ہے کراچی، معاملہ کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے. آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے ایم کیو ایم پاکستان نے. ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور وہ بات یاد رکھیے گا جو شروع میں نے کہی کہ 90 سے سفر شروع ہوا جس ایم کیو ایم کا وہ 0 پر پہنچ گیا. اور اب یہ والی ایم کیو ایم نہ مزاحمت کر سکتی ہے نہ ہی کراچی کے مسائل کو حل کرا سکتی ہے. اور یہ کہا کس نے ہے، کیوں کہا ہے، یہ آگے چل کر تمام جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ بھی شاید ان باتوں کو تسلیم کر لیں. آغاز کرتے ہیں جی آج کی پریس کانفرنس. سب اکٹھے تھے اس پریس کانفرنس میں. جی ہاں، سعید مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب، اس طرف ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ فاروق ستار صاحب، ان کے ساتھ امین الحق، فیصل رضواری، تو یہ ظاہر سینئر جو لیڈرشپ ہے تمام موجود تھی. اور جو پریس کانفرنس کی بڑی ڈری سہمی سی پریس کانفرنس خالد مقبول صدیقی صاحب کیا کرتے ہیں. اور بلکہ آج جو میں نے کہا نا کہ نہ مزاحمت کر سکتی ہے یہ والی اس ایم کیو ایم پاکستان، کیونکہ ظاہر قیادت جس طرح کی ہوگی باقی رہنماؤں کو بات ماننی پڑے گی اس کی. تو خالد مقبول صدیقی صاحب کیوں قیادت کر رہے ہیں، اور قیادت اگر فرنٹ فٹ پر آ کر لڑنا نہ چاہے، بیک فٹ پر رہے اور یہ کہے کہ مجبوری ہے ہماری اور یہ ہے اور وہ ہے، تو آپ سمجھ جائیے باقی لوگ جتنی کوششیں کر لیں، جب جو قیادت کر رہا ہوتا ہے شخص، جو سربراہ ہوتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا ہی کچھ نظر آیا ہمیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب واقعی وزیر تعلیم ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک تو ہم سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے، مطلب کراچی میں ڈمپر گردی مسلسل جاری ہے، روزانہ کی بنیاد پر لوگ مر رہے ہیں، پانی گھروں میں آ نہیں رہا، سیوریج کا پانی باہر جا نہیں رہا، لوگوں کے مسائل مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں سڑکوں پر نہیں آنا چاہتا. میں صرف پریس کانفرنس کروں گا اور گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا، اس سے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ پچھلے 10 سال میں اس والی ایم کیو ایم نے، اس ایم کیو ایم کو 10 سال ہوئے ہیں بھائی، یہ وہ جو 84 کی ایم کیو ایم کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہے تو وہ ظاہر غلط فہمی ہے. یہ ایم کیو ایم بنی ہے 23 اگست 2016 کو. ظاہر اس سے پہلے جو ایم کیو ایم تھی اس کا نام پہلے ایم کیو ایم تھا، مہاجر قومی موومنٹ تھا، پھر انہوں نے نام تبدیل کیا 96-97 میں، نام ہو گیا متحدہ قومی موومنٹ، کہ ہم پاکستان بھر کی سیاست کریں گے. اور یہ متحدہ قومی موومنٹ نام تھا، لیکن 23 اگست کو اس کا نام پڑ گیا جی ایم کیو ایم پاکستان پی، یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ نہیں بلکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا انہوں نے اضافہ کر لیا، پاکستان لفظ لگا دیا ساتھ. تو اس والی ایم کیو ایم کے پہلے سربراہ بنے ڈاکٹر کیا نام ہے فاروق ستار صاحب. اس کے بعد پھر یہ آ گئے ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ، آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ڈاکٹر ہیں، کیوں آنا چاہتے ہیں. اچھا جی، ہم بھی جب ان سے سوالات ہوئے، پریس کانفرنس کی انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں جو ہوتی ہیں، اس کے بعد انہوں نے فرمایا جو ادھر ادھر کی باتوں سے مراد یہ ہے کہ معیار پہ تنقید اور فلاں پہ تنقید، اپنے معیار کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی اختیارات نہیں دے رہی، تو اس کا مطلب یہ معاملہ کچھ اور ہے، انہوں نے یہ کہا. اور اچھا پھر جب سوالات ہوئے تو اس پہ انہوں نے ایک شخص نے سوال کیا گورنر صاحب کے حوالے سے کہ بھئی گورنر صاحب کو ہٹا دیا، فاروق ستار صاحب آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کہہ رہے تھے ہمیں اب حکومت میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، باہر آ جانا چاہیے ہمیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تو اعتماد میں لیا ہی نہیں. اس پر انہوں نے کہا جی نہیں ہم اعتماد میں نہیں لیے گیا، ہمیں تو گورنر صاحب نے بتایا، ہمیں تو پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا، اب بھی انہوں نے بتایا.
تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ایم کیو ایم کو اعتماد میں لینے کو بھی شاید تیار نہیں ہے وفاقی حکومت، بتانے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال جی پھر بھی اتحادی ہیں، حکومت سے باہر نہیں آئیں گے۔ جب ان سے سوال کیا گیا پھر حکومت میں کیوں ہیں آپ لوگ، کیا فائدہ ہوا ہے آپ کے 10 سال سے حکومت میں ہونے کا اس کراچی والوں کو، تو انہوں نے فرمایا، خالد مقدسی کے صاحب کے دانشور آدمی ہیں، فرمایا کہ جی میں بھی وزیر اعظم صاحب، میں چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب ہمیں بلائیں تاکہ ہم اقتدار میں رہنے کا جواز ان سے پوچھ سکیں کہ ہم کیوں ہیں حکومت میں، ہمیں بتایا جائے۔ اندازہ کریں، آپ وزارتیں لے کے گھوم رہے ہیں، پارٹی آپ کی ہے، اور ان سے آگے پوچھیں گے جی ہمیں بتائیں ہم کیوں ہیں اقتدار میں، اور انہوں نے سامنے سے کہہ دیا کہ جنہوں نے خیر اب بات دور نکل جائے گی، تو یہ مطلب سوال ان سے بنتا ہے کہ ہم کیوں ہیں حکومت میں۔ وہ کہیں گے بھائی نہیں ہے حکومت، نہیں رہنا چاہتے چلے جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت میں کیوں ہیں، یہ مفادات کے لیے ہیں یا کسی کے کہنے پر ہیں، کیونکہ حکومت میں لینے کے لیے بھی کوئی نہیں پوچھتا، انہیں خود جانا پڑتا ہے، جا کے بتانا پڑتا ہے ہمارے پاس اتنی سیٹیں آ گئی ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو سر ہمیں رکھ لیجیے، شرط ہماری کوئی نہیں ہے۔ یہ حالات لگ رہے ہیں، بہرحال کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ جب ان سے جیسے یہ سوال ہوا نا، تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آج بڑی پریس کانفرنس سر جھکائے بیٹھے تھے، جب ان سے سوال ہوا ڈاکٹر خالد مقدسی صاحب سے کہ آپ تو زرداری صاحب سے راتوں رات جا کے ملے ہیں رات کے اندھیرے میں، تو کہتے نہیں اندھیرا نہیں تھا، وہاں تو بلب جل رہا تھا، باتیں خیر۔ تو ان سے پوچھا گیا بھائی کیا رہا ملاقات میں، کیوں ملاقات ہوئی تھی؟ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، سرگوشی کہا جاتا ہے، ابھی بڑا کلپ چل رہا ہے ان کا سوشل میڈیا پہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں کہ اس کا جواب نہیں دینا، کہتے ہیں اس میں بعد میں بات کریں گے، لیکن خالد مقدسی صاحب نے اس کے باوجود بھی جواب جو سیاسی دیا، وہ کیا دیا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں زرداری صاحب سے ملاقات چانسلر کی پرو چانسلر سے تھی، 1.5 گھنٹہ ملاقات یہ چانسلری کے حوالے سے تھی۔ یار مطلب عوام کو تو آپ نے بالکل ہی وہ سمجھ لیا۔ اب آ جائیے جناب، ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے، مظلوموں کا ساتھی، یہ سارے جو لکھے گانے جنہوں نے، ترانے جنہوں نے، ان کا نام ہے حیدر عباس رضوی صاحب۔ حیدر عباس رضوی صاحب جب منزل نہیں رہنما چاہیے، قائد کے فرمان پر جان بھی قربان، قائد کے فرمان پر جان بھی قربان کہا جاتا تھا ایک دور میں، اور اب وہ ان کے لیے تو جان دی نہیں انہوں نے، جنہوں نے دینی بھی نہیں چاہیے، اچھی بات ہے، نہ دی نہیں دی، لیکن یہ کھوکھلے جو نعرے لگایا کرتے تھے، تو آج وہ فرما رہے ہیں جان کس کے لیے دینا چاہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ان کے لیے تو نہیں دی، نہ دینی تھی۔ آج وہ فرما رہے ہیں جناب جان دینے کی پیشکش انہوں نے کر دی، اور وہ کی ہے جی قادر پٹیل کو، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر پٹیل صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں قادر پٹیل میرا دوست نہیں بھائی ہے۔ اور ویسے ایک بات ہے، جس کو بھی بھائی کہا ہے، جس کو بھی بھائی کہا ہے حیدر عباس رضوی صاحب نے، پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہے سب جانتے ہیں۔ قادر پٹیل میرا دوست نہیں بھائی ہے، میں اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے ایم این اے کے لیے ایم کیو ایم کا سینئر رہنما اگر جان دے سکتا ہے، تو پھر یہ کوئی کہے کہ جی ملے ہوئے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پھر کیا کہا جائے؟ لوگ تو پھر باتیں بنائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھ لیجیے ملے ہوئے، یہ باہر سے تو باہر سے کیا، یہ اندر سے ہی ملے ہوئے۔ اور خود مطلب پیپلز پارٹی والوں کے لیے، اس قادر پٹیل کے لیے جو ایک زمانے میں جن پہ الزامات تھے کہ وہاں کے نوجوانوں کو اغوا کرانا، امن کمیٹی کے حوالے سے، عزیر بلوچ کی سرپرستی کے حوالے سے، یہ سارے ان کے اوپر الزامات ہیں قادر پٹیل صاحب کے اوپر، عام لوگ باتیں کیا کرتے تھے اس ٹائم کی، اس طرح کی، اور ان کے لیے جان ایم کیو ایم کا ایک رہنما سینئر دے رہا ہے، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال قادر پٹیل صاحب کے لیے یہ شاید مہاجروں پہ بہت سارے احسانات کیے ہیں قادر پٹیل صاحب نے، اس لیے ان کے احسانات اتارنا چاہتے ہیں وہ اپنی جان دے کر۔ یہ کسے اٹھا لائے ہو، یہ کون ہے، یہ کسے بھیج دیا آپ نے کراچی؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، کس کے لیے؟ گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب کے لیے۔ عجیب و غریب بیانات، ان کو دونوں ہاتھوں سے بہت سارے لوگ سیلیوٹ کر رہے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب میڈیا سے گفتگو کی سی ایم سندھ کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور فرمایا پہلے مراد علی شاہ صاحب اکیلے ترقی اور خوشحالی کی جنگ لڑ رہے تھے، جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے اس کو، یا سندھ میں ہو رہا ہے جو کچھ، اس کو ترقی اور خوشحالی کی جنگ سمجھتے ہیں نہال ہاشمی صاحب۔ پہلے شاہ صاحب اکیلے ترقی اور خوشحالی کی جنگ لڑ رہے تھے، اب ہم مل کر لڑیں گے۔ بھائی جان ہاشمی صاحب، یعنی کراچی کو برباد جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر لڑنے کا آپ نے اعلان کر دیا، یعنی اب کراچی والوں سے لڑیں گے آپ؟ پتہ نہیں کون سی ترقی نظر آ گئی ان کو، شیروانی
پہنتے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوتے ہی کس کے ہاں بلیک چشمہ انہوں نے لگا لیا، یہ بات ہے، پہلے نہیں لگاتے تھے، میں نے دیکھا، اب ان کو ترقی نظر آ رہی ہے۔ اچھا بلیک چشمہ لگا لیں کیا ترقی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے؟ چلیں ہم بھی لگا کے دیکھیں گے۔ اچھا ایک زمانے میں خان صاحب بھی لگایا کرتے تھے، ان کو بھی ترقی نظر آتی تھی، اب نہال ہاشمی صاحب لگا رہے ہیں، ان کو ترقی نظر آ رہی ہے۔ یار اب کیا کریں، ترقی پھر کس کو اینک لگا کے بتائیں ہم۔ خیر آگے چلتے ہیں جی۔ ایک ایم کیو پاکستان کے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی صاحب نے فرمایا کہ فور کے معاملے پر سندھ اور وفاق کی حکومت مل کر ہمیں ماموں بنا رہی ہے۔ چلیں جی، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کون آپ کو ماموں بنا رہا ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب کیا کریں گے میرے بھائی؟ پتہ چل گیا، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، کیونکہ وفاقی حکومت نے دلچسپی ہوتی کراچی سے تو اس بجٹ میں 3.5 ارب نہ رکھتی، بلکہ 40-45 ارب رکھتی، تاکہ K4 کمپلیٹ ہو جاتا۔ سندھ والوں کا حال تو ہم سب کو پتہ ہے، وفاقی حکومت کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو ماموں بنا رہی ہے، تو اپنے قائد کو بتائیں، اپنے سربراہ کو بتائیں۔ میں پھر کہوں گا، جو سربراہ ہوتا ہے وہی فیصلے لیتا ہے، وہی ڈیسیجن لیتا ہے۔ ان کی جگہ بھی کوئی اور سربراہ ہوتا تو یہ پھر ایم کیو اس طرح نہیں ہوتی۔ میں بانی متحدہ کی بات نہیں کر رہا، بانی متحدہ ہوتے تو پھر تو کہانی اور ہوتی نا، لیکن اس سے ایم کیو ایم پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہی آگے چل کے چلائیں گے ایم کیو ایم کو، اور پھر وہ شاید چل بھی پڑے، ورنہ جس کی ہے بھائی اس کو دے دیں، کہہ دیں کہ ہم سے نہیں چل رہی۔ تو جو شروع میں نے 2 لائنیں پڑھی تھیں آپ کی، وہ مظہر عباس بڑے نامور صحافی ہمارے استادوں میں سے، انہوں نے کہا کہ جو سفر 90 سے شروع ہوا وہ 0 پر آ کر رہ گیا ہے۔ یہ ایم کیو ایم نہ مزاحمت کر سکتی ہے، نہ مسائل حل کرا سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دی اجازت۔